السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپرینٹ کنڈیشننگ، انسٹرومینٹل کنڈیشننگ۔ آپرینٹ کنڈیشننگ کو انسٹرومینٹل کنڈیشننگ بھی کہتے ہیں، تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنے جو نوٹ پیڈ ہیں وہ ریڈی کر لیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ لیکچر کو جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں، اور آپ کے پاس جو یہ مٹیریل ہے وہ ایک ہارڈ فارم میں بھی اکٹھا ہو جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ کو۔ ڈیفینیشن آف آپرینٹ کنڈیشننگ: Operant conditioning is the procedure that changes the rate of a response on the basis of the consequences that result from that response. آپرینٹ کنڈیشننگ کو اردو میں عاملانہ یا آلاتی جو مشروطیت کہتے ہیں، یہ ایک ٹائپ آف لرننگ ہے۔ تو آپرینٹ کنڈیشننگ از اے پروسیجر، یہ ایک پروسیجر ہے دیٹ چینجز دا ریٹ آف رسپانس، جو کہ ہمارا کردار ہے یا کسی بھی چیز کا جو کردار کے ہونے کا جو ریٹ ہے اس کو چینج کرتا ہے آن دا بیسز آف دا کانسیکوینسز، جو کہ اس کے حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے جو ریزلٹس ہیں اس بیہیویئر کے، ہمارے کردار کے، دیٹ رزلٹ فرام دیٹ رسپانس، جو کہ اس رسپانس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مطلب وہ عمل جو رد عمل کی رفتار کو اس کے نتائج کی بنا پر تبدیل کرتا ہے، اس کو آپرینٹ کنڈیشننگ کہتے ہیں، اس کو عاملانہ مشروطیت کہتے ہیں، آلاتی مشروطیت کہتے ہیں۔ تو اس کی جو مین تھیم ہے، جو اس کی مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ بیہیویئر از شیپڈ بائی اٹ کانسیکوینسز، کہ حالات ہی ہمارے جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو کردار ہے اس کو شیپ کرتا ہے، کانسیکوینسز کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ سرزد ہوتا ہے۔ The process by which a response becomes more or less likely to occur depending on its consequences، کہ کردار کا، ہمارے بیہیویئر کا زیادہ ہونا یا کم ہونا ڈپینڈ کرتا ہے اس کے کانسیکوینسز پہ، اس کے نتائج پہ، اس کے ریزلٹس پہ۔ تو اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ تھا بورس فریڈرک اسکنر، جس کو عام زبان میں جو ہے وہ شارٹ فارم میں بی ایف اسکنر کہتے ہیں۔ اس نے 1904 سے 1990 تک جو ہے مختلف جو آرگنیزمز ہیں ان پہ ایکسپیریمنٹس کیے، جس میں اس کے جو ریٹ تھے اور پیجنز تھے ان پہ اس نے ایکسپیریمنٹ کر کے یہ جو آپرینٹ کنڈیشننگ کے لاز، پرنسپل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، اور اس کی ایک بک ہے جو اس نے 1938 میں لکھی، اس کا نام تھا بیہیویئر آف آرگنیزمز۔ تو اس میں اس نے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ سارے مینشن کیے، اور آپرینٹ کنڈیشننگ جس کو انسٹرومینٹل کنڈیشننگ بھی کہتے ہیں، اس کی پرنسپلز، اس کی ٹرمز، اس کی پروسیجر، جو جتنی بھی اوور آل اس نے یہ کنڈیشننگ ٹائپ آف لرننگ جو ہے اس کو اس نے انٹروڈیوس کروایا اپنی بک میں۔ تو وائی اٹ از کالڈ انسٹرومینٹل کنڈیشننگ، اس کو انسٹرومینٹل کنڈیشننگ کیوں کہتے ہیں؟ In operant conditioning, organisms learn to use tools that help them in achievement of goals، کہ اس میں جو آرگنیزمز ہیں وہ ٹولز کا، آلات کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کو مقصد حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے اس کو انسٹرومینٹل کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ اور وائی اٹ از کالڈ آپرینٹ کنڈیشننگ،
In operant conditioning, behavior occurs automatically, so it is called the operant conditioning. इसमें जो हमारा किरदार होता है वो खुद ही सरजद होता है, ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए इसको जो है ओपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। तो आगे है जी जो स्किनर ने अपनी स्टडी में अपनी इस ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंट्रोड्यूस करवाने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया, जो प्रिंसिपल्स बनाए, उसमें जो जिस स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो एक स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। उसमें उसने रैट्स को और जो पिजन्स हैं कबूतरों पे और चूहों पे जो तजर्बात किए, जो एक्सपेरिमेंट किए, उसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। Skinner 1948 studied operant conditioning by conducting experiments using animals which he placed in a Skinner box। तो जिन भी एनिमल्स पे या जो बर्ड्स हैं उन पे उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो स्किनर बॉक्स में उसने किए थे। ये पिक्चर में आपके सामने है, एक स्किनर बॉक्स है जिसमें जो रैट है वो उसकी भी शक्ल है। आगे हम इस एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस करते हैं। Skinner box, also known as the operant conditioning chamber, is a device used to objectively record an animal's behavior in a compressed time frame. An animal can be rewarded or punished for engaging in certain behavior, such as liver pressing for rats or key picking for pigeons। तो ये एक चैम्बर टाइप जो है एक बॉक्स था जिसमें पिजन्स और रैट्स जो है थे वो रखे जाते। जो रैट्स थे वो लिवर दबाते थे और उन पे उनको खुराक मिल जाती थी, और जो पिजन्स थे वो एक जो है की पिकिंग उसको जो अपने चोंच से हिलाते थे और उससे उनको खुराक मिल जाती थी। तो इसको स्किनर एक चैम्बर भी कहते हैं। आगे जी एक्सपेरिमेंट ऑन रैट्स, उसने जो चूहों पे तजर्बात किए थे वो ये था कि स्किनर फेमस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व रैट्स बीइंग प्लेस्ड इन अ स्किनर बॉक्स, a device that allowed the researcher to control the environment and study the rat's behavior. The box was equipped with the lever that, when pressed, would dispense a food pellet. Skinner observed that rats quickly learned that pressing the lever would result in a reward, and they would continue to do so to obtain more food। अब स्किनर बॉक्स में एक जो भूखा चूहा रखा गया और उसमें कुछ खुराक इस तरह रखी गई कि जब मखसूस लेवर दबाया जाता तो उसमें से कुछ खुराक एक ट्रे में आकर गिर जाती। तो चूहा खुराक की तलाश में इधर उधर भागता रहा। एक बार उससे वो लेवर जो है वो दब गया जिससे उसको खुराक मिल गई। तो 2 3 4 बार ऐसा करने से चूहा जो है वो लर्न कर गया कि कौन सा लीवर दबाना है और जिससे मुझे खुराक मिलनी है। तो इसी तरह जो है उसने कंडीशनिंग के ओपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स और जो टर्म्स है वो इंट्रोड्यूस करवाई। इसके साथ उसने एक और भी एक्सपेरिमेंट किया था जो कबूतरों पे उसने किया था, पिजन्स पे किया था। तो वो क्या था कि स्किनर बॉक्स में एक भूखा कबूतर जो है उसको रखा गया। उसमें खुराक इस तरह छुपा कर रखी गई कि एक कार्ड के ऊपर एक निशान पर कबूतर जब चोंच मारता तो उसे खुराक मिल जाते। पहले 2 4 5 दफ़ा तो इत्तेफाकन उससे निशान पर चोंच मारने से कबूतर को खुराक मिल गई, और अगर वो कार्ड के सफ़ेद नुक्ते पर चोंच मारता तो उसे खुराक हासिल ना होती। उसके बाद कबूतर सीख गया कि वो कार्ड के काले निशान पर चोंच मारेगा तो उसको खुराक हासिल होगी। तो ये स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो रैट्स पे और पिजन्स पे। ये अक्सर पीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि स्किनर ने
اپنے ایکسپیریمنٹ میں کون سی اینیملز یا کون سی آرگنیزمز کو جو ہے وہ استعمال کیا، کون سے تھے، تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ پجنز اور ریٹس جو ہیں وہ اسکنر نے یوز کیے تھے۔ آگے اوپرینٹ کنڈیشننگ، انسٹرومنٹل کنڈیشننگ کی جو ٹرمز ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ یا اہم پوائنٹس ہے یا اہم جو اس کے ٹرمز ہیں وہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے رسپونڈنٹ بیہیویئر۔ رسپونڈنٹ بیہیویئر کیا ہوتا ہے جی؟ رسپونڈنٹ بیہیویئر از اسینشلی آ رسپانس ٹو سم اسپیسیفک ایڈنٹیفائیبل اسٹیمولس۔ تو جو رسپونڈنٹ بیہیویئر ہوتا ہے یہ مخصوص اور ایک ایڈنٹیفائیبل قابل شناخت جو سٹیمولس ہوتا ہے اس کا رد عمل ہوتا ہے، اس کا رسپانس ہوتا ہے۔ اور ایسے رد عمل جو ہوتے ہیں وہ غیر اکتسابی ہوتے ہیں اور فطری تقاضوں کی وجہ سے خود بخود سرزد ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ جو ہے کوئی خاص نہیں ہوتا پروسیجر۔ جیسے بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پودوں میں سورج مکھی جو ہے اس کا رخ جو وہ سورج کی طرف ہوتا ہے، یہ آٹومیٹکلی خود ہو جاتا ہے، اور یہ خاص جو ہے سنیریو ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تیز روشنی میں جو ہے وہ آنکھ ہماری بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ رسپونڈنٹ بیہیویئر اس نے اس کو کہا ہے۔ آگے اوپرنٹ بیہیویئر ہے۔ If organism respond in environment on their own manner, it is operant behavior۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو آرگنیزمز ہوتے ہیں وہ اپنے ماحول میں خاص انداز میں جو ہے وہ اپنے کردار کو جو ہے وہ بناتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پانی میں جو کنکر پھینکنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو بچے ہیں وہ گاڑیاں اکٹھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو ہے اوپرنٹ بیہیویئر ہے، ان کا خاص خود ہی وہ اپنے ماحول میں سر انجام دیتے ہیں۔ تو آگے ہے رینفورسمنٹ۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اوپرنٹ کنڈیشننگ کی ہیں۔ رینفورسمنٹ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کلاسیکل کنڈیشننگ میں، اینی اسٹیمولس دیٹ انکریزز دا پرابیبلٹی دیٹ اے پریسیڈنگ بیہیویئر ول بی ریپیٹڈ، کہ ایسا اسٹیمولس، کوئی ایسی فورس، کوئی ایسی چیز جو بھی ہمارے بیہیویئر کو ان فیوچر جو ہے اس کی پرابیبلٹی کو بڑھا دے، اس کی فریکوینسی کو بڑھا دے، اس کو ہم رینفورسمنٹ کہتے ہیں۔ تو رینفورسمنٹ کی ٹائپس ہوتی ہیں، دیر آر 4 ٹائپس آف رینفورسمنٹ۔ دا فرسٹ ون از پرائمری رینفورسمنٹ۔ اب پرائمری رینفورسمنٹ کیا ہے؟ a reward that satisfies a biological need such as hunger, thirst and work naturally is called primary reinforcement۔ پرائمری رینفورسمنٹ کیا ہے؟ ایک ایسا ریوارڈ ہے جو کہ ہماری حیاتیاتی جو ہماری زندگی کی نوشو نما کے لیے چیزیں ضرورت ہے ان کو تسکین کرتی ہے۔ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ پرائمری رینفورسمنٹ ہے۔ پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، یہ پرائمری رینفورسمنٹ ہے۔ تو یہ جو نیچرلی ورک کرتی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اب ٹرمز کو میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ اکثر 2 سے 3 4 کویسچن کا لازمی جو ہے وہ پی پی ایس سی کے ایگزام میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جس میں وہ پرائمری رینفورسمنٹ کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتا ہے یا سیکنڈری رینفورسمنٹ کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتا ہے یا پازیٹیو اور نیگیٹو رینفورسمنٹ کو کرتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ جو ہیں ان کو اچھے سے آپ سمجھ لیں۔ آگے ہے جی سیکنڈری رینفورسمنٹ، اسٹیمولس دیٹ بیکمز رینفورسمنٹ بائی اٹس ایسوسیشن ود اے پرائمری رینفورسمنٹ، کہ ایسا اسٹیمولس جو کہ پرائمری رینفورسمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ رینفورسمنٹ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، اس کو ہم سیکنڈری رینفورسمنٹ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل منی جو ہے، جو پیسے ہیں، رقم ہے، اس سے ہم اپنی ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں، کھانا پینا جو ہماری بایولوجیکل ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو منی ہے
یہ کیا ہے، سیکنڈری رینفورسمنٹ ہے، جیسے اسکنر باکس میں جو ریٹ ہے وہ لیور دباتا تھا تو اس کو خوراک مل جاتی، تو وہ اس کے لیے سیکنڈری رینفورسمنٹ ہے۔ تو آگے پازیٹیو رینفورسمنٹ ہے۔ پازیٹیو رینفورسمنٹ از اے پروسیس دیٹ اسٹرینتھ دا لائکلیہڈ آف اے پرٹیکولر رسپانس بائی ایڈنگ اے اسٹیمولس آفٹر بیہیویئر از پرفارمڈ۔ یہ کیا ہے جی، پازیٹیو رینفورسمنٹ یہ ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے کردار کو اسٹرینتھ کرتا ہے جب ہمارا وہ بیہیویئر سرزد ہو جاتا ہے، ہمارا کردار ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی شاباش دیتا ہے، ہمیں ہماری کوئی تعریف کر دیتا ہے، یا ہمیں کوئی کسی کام کرنے کے بعد ہمیں پیسے مل جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ کسی چیز کی ایڈیشن ہوئی ہے، ایڈ کیا ہے، اور اس سے ہمارا جو کردار ہے وہ بار بار ہوگا۔ بھوک لگے تو ہم کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے، ہم کوئی اچھا کام کریں گے، ہماری تعریف ہوگی، ٹھیک ہے، ہم کوئی ایسا کام سر انجام دیں گے جس سے ہمیں معاوضہ ملے گا، پے ملے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم وہی کام ان فیوچر دوبارہ کریں گے، تو ہمارے کردار کو وہ اسٹرینتھ کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں پازیٹیو رینفورسمنٹ۔ آگے ہے نیگیٹو رینفورسمنٹ۔ اب جو پازیٹیو اور نیگیٹو رینفورسمنٹ ہے، اس میں ایک جو بہت پرسیپشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نیگیٹو رینفورسمنٹ کو الٹ سمجھتے ہیں۔ پازیٹیو رینفورسمنٹ اور نیگیٹو رینفورسمنٹ دونوں ہی ہمارے بیہیویئر کو اسٹرینتھ کرتی ہیں، دونوں ہی ہمارے بیہیویئر کو بوسٹ کرتی ہیں، اور ان فیوچر جو ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو پروڈیوس کرتی ہیں۔ لیکن ان میں جسٹ ایک پوائنٹ ہے کہ نیگیٹو رینفورسمنٹ میں ہم کسی چیز کو ریموو کرتے ہیں اور ہمارا بیہیویئر نیکسٹ ریپیٹ ہوتا ہے۔ پازیٹیو رینفورسمنٹ میں ہم اس چیز کا ایڈ کرتے ہیں، اس چیز کو، اسٹیمولس کو ایڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے ان فیوچر۔ نیگیٹو reinforcement also strengthen the likelihood of particular response but by removing undesired consequences۔ فار ایگزامپل جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم میڈیسن لیتے ہیں، میڈیسن لینے سے ہماری بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو جب بھی ہم بیمار ہوں گے ہم میڈیسن لیں گے، اس سے کیا ہوگا، ہماری جو ہے وہ صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ کیا ہے، یہ نیگیٹو reinforcement ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ انسان جو ہے یا کوئی بھی آرگنزم یہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا قدم اٹھانے سے یا یہ عمل کرنے سے جو منفی صورتحال ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو ہمارے لیے نیگیٹو ایفیکٹ رکھتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹو رینفورسمنٹ کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، دونوں کا ہی ہمارے بیہیویئر پہ اسٹرینتھ کا ایفیکٹ ہوتا ہے، ان فیوچر دونوں کی وجہ سے ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ پازیٹیو میں ہم کسی چیز کی ایڈیشن کرتے ہیں، اور نیگیٹو رینفورسمنٹ میں ہم اس اسٹیمولس کو ریموو کرنے کے بعد ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو آگے ہے اسکیپ کنڈیشننگ، a form of conditioning in which the subject learn to perform a behavior that terminate an aversive stimulus, pain or punishment by escaping from the aversive stimulus۔ تو جو اسکیپ کنڈیشننگ ہے، اس میں آرگنیزم جو ہے وہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں تکلیف، درد اور ناخوشگوار جو صورتحال سے کیسے بچا جاتا ہے یا اس سے وہ بچ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہماری یہ ایک روٹین لائف میں ہمارے ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ گرم چیز سے جو ہاتھ وہ جلدی کھینچ لیتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے کہ گرم چیز سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ تو یہ ہے اسکیپ کنڈیشننگ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی اوائڈنس کنڈیشننگ۔ اسکیپ ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا، مطلب اس کے قریب قریب جو ہے نا وہ بچنا، تو اور جو اوائڈ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ہوتا ہے۔
A type of conditioning in which the subject is conditioned or trained to respond or behave to an anticipated unpleasant event by avoiding the aversive stimulus or punishment every time the cue or warning signal is perceived, where the cue is given before the aversive stimulus start. अब अवॉइड और एस्केप, अब इसको आप जर्नल मीनिंग से भी समझे तो अवॉइड होता है किसी चीज़ से अवॉइड करना, और एस्केप होता है किसी चीज़ से बचना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अवॉइडेंस कंडीशन में क्या होता है कि जो नामियात होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो तकलीफ़ पैदा करने वाले या नाखुशगवार जो इफ़ेक्ट करने वाले स्टिमुलस होते हैं, उनके सिग्नल को देखकर या तकलीफ़ नाखुशगवार तासुर से बचना सीख जाता, सिग्नल से। जैसे एक तजर्बे में एक कुत्ते को ऐसे कमरे में रखा गया जिसका एक हिस्सा महफूज था और एक हिस्से में जो है वो बरकी रेस जो है वो गुजारने से बिजली का झटका लगता था, जिसके एक हिस्से में हल्की बरकी रू गुजारने से पहले एक बल्ब रोशन किया जाता था। तो पहले चंद बार कुत्ते को मालूम ना हो सका, बाद में जो है वो कुत्ता जैसे ही बल्ब बलता जो वो उससे कम रो जो करंट वाला पोर्शन था वो उसमें चला जाता। तो ये क्या था, वो अवर्सिव स्टिमुलस से सिग्नल मिलते ही वो उससे अवॉइड करने लगता, बच जाता। तो ये अवॉइडेंस कंडीशनिंग और जो एस्केप कंडीशनिंग है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। आगे है जी पनिशमेंट। जो रिइंफोर्समेंट थी वो हमारे रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करती है इन फ्यूचर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन जो पनिशमेंट है वो हमारे बिहेवियर को वीक करती है इन फ्यूचर, कि वो हमारा जो बिहेवियर है वो दोबारा सरजद ना हो। तो पनिशमेंट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एडवर्स consequences टू रिड्यूस आ बिहेवियर। एक बुरा तासुर होता है जिससे बिहेवियर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है और स्टॉप हो जाता है इन फ्यूचर। द गोल इज़ टू फॉर्म एन एसोसिएशन बिटवीन द बिहेवियर एंड द नेगेटिव consequences। इसका जो नेगेटिव consequences और बिहेवियर के दरमियान एक एसोसिएशन को बनाना होता है। वंस दिस एसोसिएशन इज़ क्रिएटेड, द होप इज़ दैट द बिहेवियर विल देन बी लेस लाइकली टू अकर। तो इसका मतलब है जब एसोसिएशन हो जाती है तो ये उम्मीद की जाती है कि ये दोबारा जो हमारा किरदार है या ऑर्गेनिज़म का किरदार है वो दोबारा नहीं होगा। तो ये पनिशमेंट होता है जो आम रूटीन में अक्सर छोटी छोटी गलतियों पे हमें सज़ा मिलती है, तो उससे हम दोबारा वो गलतियाँ नहीं करते, तो वो सेम लाइक पनिशमेंट है। आगे पनिशमेंट की भी दो टाइप्स है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, इनको आप अब क्लियर कर ले। पॉजिटिव पनिशमेंट involves presenting an aversive stimulus after behavior has occurred। जब बिहेवियर हो जाता है उसके बाद जो है प्रेजेंटिंग अवर्सिव स्टिमुलस, एक ना खुशगवार एक तकलीफ दे जो है वो स्टिमुलस पैदा किया जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ स्टूडेंट टॉक्स आउट ऑफ टर्न इन द मिडल ऑफ क्लास, जब क्लास के दौरान जो है कोई बच्चा बोलता है या कोई करता है, द टीचर माइट स्कोल्ड द चाइल्ड फॉर इंटरप्टिंग। तो टीचर कहता है बदतमीज़, क्लास में आपने जो है वो आपने डिस्टर्ब किया है, ठीक है ना, एंड पे आप पूछ लेते हो। तो ये क्या था, ये पॉजिटिव पनिशमेंट है कि कोई काम हो गया उसके बाद। अच्छा, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगा, इन्वॉल्व टेकिंग अवे अ डिज़ायरेबल स्टिमुलस आफ्टर बिहेवियर हैज़ अकर्ड। वो क्या था, प्रेजेंटिंग अवर्सिव स्टिमुलस आफ्टर बिहेवियर हैज़ अकर्ड, प्रेजेंट किया है अवर्सिव स्टिमुलस को। अब ये क्या है, इन्वॉल्व टेकिंग अवे अ डिज़ायरेबल स्टिमुलस, अब हमने उसकी कोई चीज़ डिज़ायरेबल जो स्टिमुलस है वो अवे कर दिया है। फॉर एग्जांपल, व्हेन द स्टूडेंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल टॉक्स आउट ऑफ टर्न अगेन, द टीचर promptly tell that child that they will have to miss recess because of their behavior।
اب پہلے میں کیا ہوا تھا کہ ٹیچر نے وہاں پہ ہی اس کو ڈانٹ دیا کہ آپ نے جو ہے وہ انٹرپٹ کیا ہے، اور سیکنڈ میں کیا ہوگا، وہ اس کو اگر وہ دوبارہ ایسے کرتا ہے تو وہ ٹیچر کہے گا کہ آپ کی ریسیس نہیں ہے، آپ کو کوئی بریک نہیں ہونے، یہ آپ کی سزا ہے۔ تو یہ دیکھیں دونوں میں ہی ہے نیگیٹو پنشمنٹ ہے، اور پنشمنٹ سے کیا ہوگا، نیکسٹ اس کا بیہیویئر وہ نہیں ہوگا۔ جیسے اس نے پہلے کلاس میں انٹرپٹ کیا تو ٹیچر نے وہاں پہ اس کو ڈانٹ دیا، یہ تھی پازیٹیو پنشمنٹ۔ اگر وہ پھر دوبارہ کرتا ہے تو ٹیچر کہے گا جی آپ کے اس بیہیویئر کی وجہ سے آپ کی بریک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کلاس میں ہی بیٹھنا۔ تو یہ اس کی کیا ہوگی، نیگیٹو پنشمنٹ۔ ان دونوں پنشمنٹ کی وجہ سے نیکسٹ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ سرزد نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر اوپرینٹ کنڈیشننگ، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ کلاسیکل کنڈیشننگ، اوپرینٹ کنڈیشننگ، بلکہ کنڈیشننگ کا ہول جو چیپٹر ہے، لرننگ کا جو چیپٹر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پی پی ایس سی کے ایگزام میں جو ہے وہ 3 4 یا میکسیمم جو ہے وہ 7 8 کویسچن کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ تو ان لیکچرز کو آپ جو ہے وہ ود ہینڈ فری لگا کے سنا کریں، اور جب بالکل آپ اسٹڈی ٹائم میں ہوتے ہیں تب ان لیکچرز کو سنا کریں اور ساتھ نوٹ کر لیا کریں، جس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ تھینک یو۔